الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا علیہ سرمدا. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ بندہ نوازا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما. معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج اسلامی سال کے 11ویں مہینے کی تیسری تاریخ ہے. اس مہینے کو ذی قعدہ یا ذوالقعدہ کہتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں یہ مہینہ شامل ہے. اس مہینے کو شامل کیا گیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہی مہینہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے. یہ مہینہ اپنے طور پر ایک عظمت اور ایک رفعت رکھتا ہے. اس مہینے میں معزز تاریخیں ہیں، جن تاریخوں سے معزز شخصیات جڑی ہوئی ہیں. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں قافلہ حرم مکہ کی طرف اور حرم مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہوتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے کہ حاجیوں کا ایک قافلہ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کا احترام زمانہ جاہلیت میں اہل عرب بھی کیا کرتے تھے، اسی لیے اس کا نام بھی پڑ گیا ذی قعدہ. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لڑائی اور جھگڑے کو ختم کر کے، فتنہ اور فساد کو روک کر کے، ہتھیار کو ڈال کر کے بیٹھ جایا کرتے. یہ بیٹھنے والا مہینہ ہے، اور جب آدمی بیٹھ جاتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے، تو پھر وہ فتنہ و فساد نہیں کر سکتا، فتنہ و فساد میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ وہ مہینہ ہے کہ آدمی قتل و غارت گیری اور فتنہ و فساد سے محفوظ و مامون ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور ان کاموں کو برا کام اور گناہ والا کام سمجھتا ہے، جیسا کہ اہل عرب سمجھا کرتے تھے. اسی لیے اس کا نام بھی پڑ گیا ذی قعدہ یا ذوالقعدہ. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کا جو میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ کی نسبت اللہ کے ایک جلیل القدر نبی سے، اس نبی سے جس نبی کی اولاد میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس نبی سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، اس نبی سے ہے جس کے واقعات سے قرآن مقدس کے اوراق بھرے پڑے ہیں، اس نبی سے ہے
جس نبی نے کفر کو مات دی، ظلم کو مات دی اور اللہ کے پیغام کو اس طریقے سے پہنچایا کہ وہ مثال بن گئی، اس نبی سے ہے جس نبی کا نام درود ابراہیم میں شامل کیا گیا، اس نبی سے ہے جس نبی کے اولاد میں سوائے 7 نبیوں کو چھوڑ کر تمام انبیاء کرام اس کی اولاد میں تشریف لائے، اس نبی سے، اور اس نبی کا نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جنہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا کہ اے ابراہیم آپ خلیل اللہ ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں، آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور آپ فضل والے ہیں، کرامت والے ہیں، اس لیے کہ آپ کی اولاد میں جو سب سے آخری نبی ہیں، جو سب سے آخری رسول ہے، وہ تشریف لانے والے یہ، اور ان سے آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں ابراہیم علیہ السلام سے نسبت حاصل نہیں، حج کو نسبت ابراہیم علیہ السلام سے، قربانی کو نسبت ابراہیم علیہ السلام سے، کعبۃ اللہ کو نسبت ابراہیم علیہ السلام سے، حرم مکہ کو نسبت ابراہیم علیہ السلام سے، زمزم آب زمزم کو نسبت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، مقام ابراہیم کو نسبت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، صفا اور مروہ کو نسبت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سے، زوجہ سے، یہاں تک کہ جو مکہ المکرمہ جو مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم شہر ہے، سب سے برکت والا اور رحمت والا شہر ہے، اس نسبت اس شہر کی اگر اولا نسبت ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے، یہ وہ جلیل القدر نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضور علیہ السلام ان کی اولاد میں تشریف لائے، ان کی دعا سے ان کی اولاد میں تشریف لائے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو ایک ہی دعا مانگی، اے پروردگار عالم میں نے تو تیرے حکم کے مطابق کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی ہے، اب تجھ سے ایک التجا ہے کہ جو آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں وہ کسی اور کی اولاد سے نہیں بلکہ میری اولاد سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تم نے میرے حکم پر عمل کیا، میرے حکم پر عمل کیا اور میرے کہنے پر میرے مقدس گھر کو پھر سے آباد کیا اور تعمیر کیا تو تمہاری یہ التجا بھی قبول، تمہاری یہ التجا بھی قبول ہے، تمہاری یہ دعا بھی قبول ہے، اور اب جو وہ نبی آئیں گے تو وہ کسی اور کی اولاد سے نہیں بلکہ تمہاری اولاد سے، اور صرف انہی کا معاملہ نہیں بلکہ 7 نبیوں کو چھوڑ کر جتنے بھی انبیاء کرام، روایتوں میں بات آتی کہ 7 نبیوں کو چھوڑ کر 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش اس دنیا میں تشریف لائے، سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے وہ کیسا زمانہ تھا، وہ کیسا دور تھا، اس وقت میں کیسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس وقت کا بادشاہ کون تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا، جس کے ظلم اور جبر کی مثال آج بھی قائم ہے، جس طرح کا اس نے ظلم کیا، جس طرح کا اس نے جبر کیا، اللہ نے اسی 1000 سال عمر عطا کی۔ ایک روایت میں بات آتی کہ 1000 سال عمر، اور جب 1000 سال عمر عطا کی تو اس نے اپنے جب ساری نعمتیں مل گئیں، سارا کچھ مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی دے دیا، حکومت بھی دے دی، رعایا پہ کنٹرول بھی دے دیا، اس وقت کی ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں تھی، تو اسے احساس ہوا کہ ہم ہی خدا ہے۔ یہ وجہ بنی، اور ایک وجہ اور بنی کہ وہ کبھی بیمار ہی نہیں پڑتا تھا، تو جب وہ بیمار نہیں پڑتا تھا تو اسے گمان ہوا کہ انسان تو وہ ہوتا ہے جو بیمار پڑتا ہے، ہم تو کبھی بیمار نہیں پڑتے، کبھی ہماری صحت خراب نہیں ہوتی، کبھی ہماری طاقت کم نہیں ہوتی، تو ہم انسان تھوڑے، ہم تو انسان کے رب ہیں، ہم خدا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بیماری کو دور کر رکھا تھا، بیماری کو، وہ جلدی بیمار نہیں پڑتا، 300 سال تک وہ بیمار نہیں پڑتا، صحت یاب رہا۔ تو اس گھمنڈ کا شکار ہوا وہ کہ ہم ہی رب ہیں، اور اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی، جب اس کا ظلم ہر طرف پھیل گیا، جب اس کا جبر ہر طرف پھیل گیا، ہر کوئی اس کے ظلم اور جبر کے ستم کے شکار ہو گئے، اور اس نے ہر طرف بت پرستی کو پھیلا دی، ہوا دی، اور سبوں کو گمراہ کر کے رکھا، اپنا غلام بنا کر کے رکھا،
لوگ اس سے پریشان حال ہو گئے, عاجز ہو گئے. تو اسے خواب آیا, اور خواب کی جب اس نے تعبیر پوچھی تو پتہ چلا کہ اب زیادہ دن تک آپ کی حکومت رہنے والی نہیں, کیونکہ وہ وقت آپ کا قریب آ رہا ہے کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے اور آپ کے اقتدار کا خاتمہ ہونے والا, اور وہ بھی ایک بچے کے ذریعے سے ہو. جب اس کو خبر ملی تو جو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے ختم کرنے کا, روکنے کا, کہ آخر اس بچے سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے, کیسے روکا جائے, اس نے فرمان جاری کیا کہ وہ کسی طریقے سے وہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے اور نہ بڑا ہونے پائے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے اور جو چچا تھے, ان کا دربار میں آنا جانا لگا رہتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے جب جن کا دربار میں آنا جانا ہے, کوئی بھی فرمان اگر ان کے خلاف صادر ہوگا تو اس کی تیاری وہ پہلے سے کر لیں. جیسا کہ ہندوستان میں ایک فرمان آیا تھا نوٹ بندی کا, تو جو دربار میں رہنے والے تھے, جو قریب میں رہنے والے تھے, انہیں پتا تھا کہ ایک فرمان آنے والا ہے نوٹ بندی کا, لہٰذا جتنی بھی کرنسی ہے بریک اس کو وائٹ کرا لو, تاکہ فرمان آنے سے پہلے ہم کلین چیٹ ہو جائے اور ہمارا کام کلیئر ہو جائے. تو خبر تو لگی جاتی ہے, تو خبر لگ گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی نے دور دراز مقام پر لے جا کر تہہ خانے میں اپنی اہلیہ کو چھوڑ دیا, تہہ خانے میں چھوڑ, تہہ خانے میں, تاکہ پتہ نہیں چلے. اور تہہ خانہ جو ہے وہ سب سے محفوظ مقام ہوتا ہے, لیکن قدرت کا کرشمہ کہ جس کو دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گا, تقدیر کی لکھی ہوئی بات ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم 1000 کوشش کر لو, جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے وہ آ کر رہے گا, جو بچی دنیا میں آنے والی وہ آ کر رہے گی. اس کے آنے سے نہ کوئی باپ روک سکتا, نہ کوئی ماں روک سکتی. اس کا مقدر جب لکھ دیا گیا کہ وہ دنیا میں آئے گا تو آ کر ہی آئے گا, اور ہوتا بھی ہے. کوششیں ہوتی ہیں کہ نہیں آئے, مگر دنیا میں بچہ آ جاتا ہے. وہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش کا جب وقت ہوا, وہ دنیا میں تشریف لیا, اور پرورش کا انتظام بھی ہو گیا, پرورش کا انتظام بھی ہو گیا. اب وہ جب انگوٹھا اپنا چوستے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے انگوٹھے سے غذا جاری کرتے تھے, اس انگوٹھے سے غذا جاری. اور وہ پرورش اس طرح سے ہو رہی تھی اللہ رب العزت کے فضل سے کہ جو بچہ 1 سال میں بڑھتا ہے, ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے میں بڑھ رہے تھے. اس طرح سے ان کی پرورش ہو رہی تھی. اور شک ہوا ان کے والد کو, احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں جو ولادت ہوئی ہے, جس عظیم بچے کی ولادت, اس کی بھنک جو ہے وہ نمرود کو لگ جائے. کوشش میں لگے, کسی طریقے سے بھنک نہیں لگی, اور ابراہیم علیہ السلام پرورش پاتے پاتے جو ہے وہ 17 سال کے ہو. اور روایت میں بات آتی کہ جب اس سے پہلے جب آپ نکلے تو پہلی مرتبہ رات کے وقت آپ نکلے تو ستاروں کو دیکھا. تو سب سے پہلے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ اے والدہ میرا رب کون ہے, میرا رب کون ہے. تو والدہ نے جواب دیا کہ میں تمہاری رب, میں تمہارا رب. رب کا مطلب پرورش کرنے والا, جیسا کہ قرآن کی ایک آیت ہے اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب رحم فرما میرے ان 2 پرورش کرنے والوں پر جس طرح تو نے مجھ پر رحم فرمایا, ان پر رحم فرما. تو یہاں پہ رب جو ہے ماں باپ کو بھی کہا گیا, تو یہاں پہ رب کا جو معنی ہے وہ پرورش کرنے والا, تو وہاں مراد وہی تھا پرورش کرنے والا. پوچھا میرا رب کون ہے, میرا رب کون ہے. والدہ نے کہا کہ میں ہوں. اور میں کہ پھر آپ کا رب کون ہے, آپ کا پالنے والا کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے والد ہیں. پھر سوال کیا کہ پھر میرے والد کو پالنے والا کون ہے, میرے والد کا رب کون. تو وہاں مانا تھا پالنے والا, پرورش کرنے والا. اور ماں ایک طرح کی پرورش کرنے والی ہوتی ہے, پوسنے والی, تمام چیزوں کا انتظام کرنے والی. باپ بھی تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا ہوتا ہے اپنی بیوی کے لیے, کھانے کا, پہننے کا, اوڑھنے کا. تو جب یہ سوال کیا کہ میرے باپ کی پرورش کرنے والا کون ہے, میرے باپ کا رب کون ہے, تو ماں نے کہا کہ اب خاموش ہو جاؤ, اب زیادہ سوال مت کر. جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ جس بچے کے بارے میں خبر پھیلی ہوئی ہے کہ وہ عظیم بچہ دنیا میں آنے والا ہے اور ان قریب وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت کو ختم کر دے گا, شاید وہ یہی بچہ ہے, کیونکہ اس کا سوال بتا رہا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے. خاموش ہو جاؤ, ابھی بادشاہ وقت کو خبر لگ گئی تو پھر پریشانی. جب نکلے, باہر نکلے تو پھر غور کرنے لگے. رات کے اندھیرے میں نکلے تو ستاروں کو دیکھا تو کہا کیا یہ رب ہو سکتے ہیں. جب ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ
डूबने वाला कभी रब नहीं हो सकता। फिर दूसरी रात आई, चांद को देखा तो कहा कि क्या ये रब हो सकते हैं? शायद कि ये बड़ा रब हो, ये सारे रबों में बड़ा रब हो, ये खुदा हो सकता है। जब वो भी डूब गया तो आपने फरमाया कि ये भी रब नहीं हो सकता, क्योंकि चांद भी डूब गया और जो डूबने वाला होता है वो रब नहीं हो सकता। फिर जब सूरज निकला तो कहा कि ये लगता है कि सबसे बड़ा रब, सबसे बड़ा रब। जब सूरज भी डूब गया तो आपने फरमाया कि सूरज भी रब नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके अंदर छुपने की कैफियत हो और जो डूब जाए और उसकी एक कैफियत हो, एक हद हो उसकी, एक उसका एक वक्त हो, वो रब हो ही नहीं सकता, वो रब हो ही नहीं सकता। यहां से एक मैसेज कि हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने रब को पहचानने में गौर व फिक्र करे, सिर्फ किताबों में तलाश ना करे, किताबों से मालूम ना करे, सिर्फ तकरीर सुनकर मालूम ना करे, किसी से सुनकर, किसी को देखकर, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे अक्ल दी है वो गौर करे। यहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये मैसेज दे रहे हैं कि हर इंसान की जिम्मेदारी है। इसीलिए क़यामत के दिन जो गैर मुस्लिमीन हाजिर होंगे और वो बहाना पेश करेंगे कि हमने तो इस्लाम कबूल ही नहीं किया, या फिर हमने ना कोई किताब पढ़ी, ना किसी उस्ताद के पास गए, ना कुछ देखा, ना कुछ समझा, ना बूझा, तो उनकी वहां ये माजरत काम नहीं आएगी, उनका ये बहाना वहां नहीं चलेगा। अल्लाह फरमाएगा, क्या मैंने तुझे अकल नहीं दी थी? तूने अपनी अक्ल का हर जगह इस्तेमाल किया, असली और नकली में इस्तेमाल किया, खाने पीने में इस्तेमाल किया, पहनने ओढ़ने में इस्तेमाल किया, तिजारत में इस्तेमाल किया, धोखा मिलने और ना मिलने में इस्तेमाल किया, दुनिया के हर काम में तुमने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, मगर मैं अपने रब को पहचानने में तूने अपनी अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तूने आसमान को देखा, रब को पहचानने की कोशिश क्यों नहीं की? तूने पहाड़ को देखा, रब को पहचानने की कोशिश क्यों नहीं की? तूने समंदर को देखा, रब को पहचानने की कोशिश क्यों नहीं की? हर जर्रे में, हर तिनके में मेरा जलवा था, मेरा ज़ुहूर था, तूने मुझे पहचानने की कोशिश क्यों नहीं की? तो वहां पे ये बहाना काम नहीं चलेगा कि हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम तो जाहिल थे, हम तो अनपढ़ थे, हम तो गैर अहले ईमान के घर में पैदा हो गए। नहीं, आपने हर जगह अपनी अकल का इस्तेमाल किया। अगर आपके हाथ में नोट आता है तो आप चेक करते हैं कि 500 का नोट नकली है असली है, वहां आप जरूर अकल का इस्तेमाल करें, कहीं धोखा नहीं हो जाए। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी उस करेंसी को चेक करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मार्केट में नकली करेंसी भी चल रही है, इसलिए पहले रखने से, गल्ले में रखने से पहले चेक कर लो कि असली है कि नकली। तो वहां तो वो अपनी अकल का इस्तेमाल करता है। पैसे को जब गिनता है तो कायदे से गिनता है कि कहीं 10 रुपया छूट नहीं जाए। जब खाना खाता तो एहतियात बरतता है कि कहीं खाना खराब ना हो, कहीं खाने में जहर ना मिला है। हर जगह अपनी अकल का इस्तेमाल करता है अपनी हिफाजत में और अपने फायदे में। तो रब के पहचानने में उसने अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यहाँ पे मैसेज दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि बहैसियत इंसान, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि दुनिया में आने के बाद अपने असल रब को पहचानने की कोशिश करे। उसका असल रब कौन है, कौन हो सकता है, उसकी क्या खूबियां हो सकती हैं उस असल रब की, उसके क्या सिफात हो सकते हैं, तब बाद में उसके ऊपर लाजिम आता है उसकी इबादत करना। इब्राहिम इस्लाम यहाँ से, अब इब्राहिम इस्लाम जब बड़े हो गए और इब्राहिम इस्लाम का दरबार में जाना हुआ, नमरूद के दरबार, तो बादशाहों के दरबार का उसूल है कि जो भी आएगा या तो झुक कर आएगा या फिर आने के बाद सजदा करेगा। इब्राहिम इस्लाम दाखिल हो गए और इब्राहिम इस्लाम को अल्लाह ताला ने जुर्रत और हौसला अता फरमाया था, वो दिल अता फरमाया था, वो कल्ब अता फरमाया था, वो जोश जज्बा अता फरमाया था कि वो वक्त के बादशाह से भी डरने वाले नहीं थे। सारा मजमा हैरान है कि इतनी कम उम्री में ये बादशाह के दरबार में दाखिल हो रहे हैं और जरा सा झुकाव नहीं है, जरा सी आजिजी नहीं है और सजदा नहीं कर। क्योंकि एक उसूल था ये मानने का कि हम आपको बादशाह मानते हैं, हम आपको खुदा मानते हैं, या हाकिम वक्त मानते हैं, या हाकिम कुल मानते हैं। ये सजदा करना ये पहचान होती थी और ये सजदा करना इकरार होता था। इब्राहिम इस्लाम डायरेक्ट दाखिल हुआ, मुकालमा शुरू का, खबर तो पहले से पहुंच चुकी थी। अब सारा मजमा है, दरबारियों ने काना फूसी की कि ये तो दाखिल हुए मगर सजदा नहीं किया। जो दरबार में हाजिर होने के आदाब हैं, ये आदाब इन्हें बजा नहीं रहा है, ये तो बहुत गलत बात होगी। बादशाह बरहम हो गया, बादशाह बरहम हो गया। इब्राहिम इस्लाम से पूछा, क्या तुम मुझे रब मानते हो? इब्राहिम इस्लाम ने कहा कि मैं तुझे रब नहीं मानता, मैं तुझे हाकिम नहीं मानता, मेरा रब तो कोई और है। तो उसने कहा कि बताओ फिर तुम्हारा रब कौन है, कौन है तुम्हारा रब?
تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کلمات کہے، رب کی جو تعریف پیش کی وہ قرآن مقدس میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ، جس کو میں نے بادشاہت عطا کی ہے، پوری دنیا پر حکومت عطا کی ہے، اور اس بادشاہت کی وجہ سے وہ متکبر ہو چکا ہے، میرا نافرمان بن چکا ہے، مجھے بھول گیا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا، جاؤ اسے نصیحت کرو اور میرا پیغام اس تک پہنچاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو کہا کہ میرے رب کی پہچان یہ ہے کہ وہ زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، یعنی وہی زندہ کرتا وہی موت دیتا۔ کہا بس یہی تمہارے رب کی پہچان ہے تو یہ کام تو پھر میں بھی کرتا ہوں، تب تو تمہارے لیے بہت آسان ہے مجھے رب ماننا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ قید خانے سے 2 قیدیوں کو لایا جائے۔ 2 قیدیوں کو لایا گیا، پوچھا ان میں سے کن کو کیا سزا ہے؟ بتایا گیا کہ ایک کے لیے رہائی ہے اور ایک کے لیے پھانسی ہے، ایک کے لیے رہائی ہے، ایک کے لیے پھانسی ہے، ایک کو رہا کرنے کا حکم ملا ہے اور ایک کو پھانسی دینے کا حکم ہے۔ کہا اچھا، جس کو رہا کرنے کا حکم ملا ہے اسے پھانسی دے دی جائے اور جس کو پھانسی دینے کا حکم ملا ہے اسے رہا کر دیا جائے، یہی میری زندگی اور موت ہے۔ دیکھو جس کے لیے زندگی تھی اسے میں نے موت دی اور جس کے لیے موت تھی اس کے لیے اسے میں نے زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس کی کھوپڑی خراب ہے، یہ سمجھ نہ سکا کہ زندہ کرنا کسے کہتے ہیں اور موت دینا کسے کہتے ہیں۔ زندہ کرنا تو اسے کہتے ہیں کہ موت لب پر ہو اور وہ انسان زندہ ہو جائے، موت لب پر وہ انسان زندہ ہو جائے، اور ایک موت دینا اسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں تصور نہ ہو کہ اسے موت آ سکتی ہے، اسے موت آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے موت دے۔ اس نے خدا کے موت دینے کو اور خدا کے زندہ کرنے کو سمجھا ہی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے تم نے تو اس دلیل کو کاٹ دی، لیکن اب ایک میں دلیل ایسی دے رہا ہوں جس کو تم کبھی کاٹ نہ سکو۔ کہا کہ میرے رب کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبالتا ہے۔ اگر تو قادر ہے اور اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو پورب سے نہیں بلکہ مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں ڈبا، یعنی پچھم سے سورج کو نکال اور پورب میں ڈبا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اتنا کہنا تھا تو وہ پست ہو گیا، اس کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ شرمندہ ہوا اور وہیں پر سموں کے سامنے بھرے دربار میں ذلیل و خوار ہو گیا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ کام آسان نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے کہ پورب سے میرا رب نکالتا ہے تو بھی پورب سے نکال، تو وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ میں ہی تو پورب سے نکالتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بات کو پلٹ دیا اور کہا کہ میرا رب تو پورب سے نکالتا ہے، تو پچھم سے نکال کر پورب میں ڈبا، وہ نہیں ڈبا سکتا۔ سارے مجموع کے سامنے وہ ذلیل و خوار ہوا اور یہ ذلت و رسوائی اتنا اثر کی کہ وہ دل برداشتہ ہو گیا اور اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ بتاؤ اس کے خاتمے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے، اسے کیسے ختم کیا جائے، اسے کیسے مارا جائے، اور میں ایسی مارنا چاہتا ہوں تاکہ میری پوری رعایا دیکھ لے کہ میں نے اسے کیسی سزا دی ہے اپنی ذلت و رسوائی۔ کہا ٹھیک ہے، مشورہ دیا گیا کہ آگ میں جلا دیا جائے۔ 1 مہینے تک حکم ہوا، رعایت کے جتنے لوگ ہیں اور جو مجھے مانتے ہیں اپنا رب، کوئی بچنے نہ پائے، کوئی چھوٹنے نہ پائے، جتنے ہیں سب 1 مہینے تک جو جگہ مقرر کی گئی آگ بھڑکانے کی، آتش کدا کی، اس جگہ پر لا کر لکڑیاں جمع کی جائے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جو چل نہیں سکتی تھی وہ بھی نمرود کی محبت میں بدقسمتی سے ایک لکڑی اٹھا کر لا کر جمع کر رہی تھی تاکہ نمرود کی محبت کو ثابت کر سکیں اور اس کی وفاداری کو ثابت کر سکیں۔ یہ حال تھا اس کی وفاداری کا۔ وہ عورت جو چل نہیں سکتی تھی وہ بھی لا کر لکڑی جمع کر، لکڑی جمع ہو گئی، 40 دن تک لکڑیاں جمع، اور جب آگ بھڑکائی گئی تو آگ کا عالم کیا تھا کہ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے، اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ پرندہ جل کر خاک ہو جاتا۔ یہ آگ کی تپش تھی، یہ آگ کے شعلے کی حالت تھی کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا کیسے جائے۔ شیطان نے آ کر سکھایا کہ دیکھو اس کام میں تو میں بڑا ماہر ہوں، یہی کام تو کرواتا رہتا ہوں، اسی کام کے لیے میں دنیا میں ہوں، اور اسی وجہ سے تم کو میں نے نافرمان اور کیا کیا نہیں بنا دیا۔ اس نے کہا کہ ایک طریقہ ہے من جنیخ، ایک چیز پر ڈال کر اس کو اچھالا جائے جس کے ذریعے سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام اندر چلے جائے۔
ابراہیم علیہ السلام اندر چلے، جیسے گئے کیا حکم ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو بھڑکائی ہے اس نمرود مردود ظالم نے، لیکن اے آگ تو میرے ماتحت ہے، تیرے گہوارے میں تیرے یہاں کوئی اور نہیں پہنچا ہے، میرا خلیل پہنچا ہے، لہذا آج کی گھڑی میں تیرا کام تو جلانا ہے، لیکن آج کا تیرا کام جلانا نہیں ہوگا، بلکہ تیرا کام راحت اور اطمینان اور زندگی بخشنا ہوگا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آج کے دن میرے خلیل ابراہیم پر تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی بھی بن جا۔ تو وہ آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی بھی بن گئی، اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، تو وہ آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی بھی بن گئی۔ اور جب دن گزر گئے اور روایت میں بات آتی کہ وہ آتش جو قدا تھا وہ گل و گلزار ہو گئے، گلشن بن گئے۔ جب نمرود کی بیٹی چھت پر گئی کہ دیکھیں کیا معاملہ ہے، تو دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے انگارے میں نہیں بلکہ باغات میں بیٹھے ہیں، گلوں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ وہ اسی وقت مشرف باسلام ہو، اور اس کے مشرف باسلام ہونے کے ایمان لانے کی خبر اس کے باپ نمرود تک بھی پہنچی، اللہ کو ماننے کی خبر، اللہ کو پہچاننے کی خبر اس کے نمرود تک، اس کے باپ تک پہنچی۔ لیکن باپ کر ہی کیا سکتا تھا، بیٹی نے کیا ستایا، جتنا ستانا تھا ستایا، جتنا ظلم کرنا تھا ظلم کیا، کہ تاکہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان کو چھوڑ دے ایمان کے، لیکن وہ بھی کیونکہ دیکھ کر ایمان لائی تھی تو یقین آ گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے اپنے باپ کو چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، تم اللہ پر ایمان لائی ہو، تم میری وجہ سے ایمان لائی ہو، میرے معجزے کو دیکھ کر ایمان لائی ہو، لہذا تمہارا ایمان لانا بیکار نہیں جائے گا، تمہارے لیے بشارت ہے کہ میں تمہاری شادی کسی اور سے نہیں بلکہ میں اپنے بیٹے مدین سے تمہاری شادی کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے مدین سے نمرود کی بیٹی کی شادی کی اور اس کو بہو بنایا۔ اتنا بڑا شرف، دنیا میں شرف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا بہو بننا نصیب ہوا، اور آخرت میں کیا شرف ہوگا وہ دیکھے گی اور اس کا باپ بھی دیکھے گا۔ یہاں تک بات ہوئی، پھر معاملہ آگے بڑھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ملک عراق میں کیونکہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، حکم ہوا کہ اب عراق کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اب ان قریب ان کو پر عذاب آنے والا ہے، اور اس بادشاہ پر نمرود مردود پر بھی عذاب آنے والا ہے، ایسا عذاب آئے گا، ایسا اس کا خاتمہ ہوگا کہ دنیا اس کے خاتمے کو دیکھے۔ اور کیسا خاتمہ ہوا، کس طریقے سے ایک مچھر نے اس کی جان لی اور کس ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا، سبوں کو معلوم ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے، جو نبی کا بے ادب ہوتا ہے، اس کا دنیا میں یہی انجام ہوتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی اور نبی کی گستاخی اور بے ادبی دنیا بھی برباد کرتی ہے، آخرت بھی برباد کرتی ہے، ایمان سے بھی محروم کرتی ہے، جنت سے بھی محروم کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائیں اور کفر کی طرف نہیں جائیں، کبھی شرک کی طرف نہیں جائیں، بلکہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کی طرف جائیں، اطاعت گزاری کی طرف جائیں، اور ہمیشہ نبی کی بے ادبی اور گستاخی سے بچتے رہیں، تبھی جا کر ہمیں عزت والی موت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بات بیان ہوئی اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو حصہ باقی رہ گیا وہ آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔